وہ جمعے کی رات اور تاریخ 14 مارچ 627 عیسوی تھی جب اکرمہ خندق سے دور دور چلتا شیخین کے سلسلہ کوہ میں داخل ہوا اور کعب بن اسد کے گھر پہنچا۔ کعب کو معلوم تھا کہ اکرمہ کیوں آیا ہے۔ آؤ اکرمہ، کعب بن اسد نے کہا، میں جانتا ہوں تم کیوں آئے ہو، تمہارے آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں نے 10 دن کی مہلت مانگی تھی۔ کعب بن اسد نے اپنے غلام کو آواز دی، غلام آیا تو اس نے غلام سے شراب اور پیالے لانے کو کہا۔ پہلے میری بات سن لو کعب، اکرمہ نے 2 ٹوک لہجے میں کہا، میں شراب پینے نہیں آیا، مجھے بہت جلدی واپس جانا ہے، ہم محاصرے کو اور زیادہ طول نہیں دے سکتے، ہم کل مدینہ پر حملہ کر رہے ہیں، تمہارے ساتھ ہمارا جو معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق تم مدینہ میں ان جگہوں پر جو ہم نے تمہیں بتائی ہیں کل سے حملے شروع کر دو۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ تم نے ظاہری طور پر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا ہے، لیکن درپردہ تم نے وہ معاہدہ قائم کر رکھا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ تم نے کیا ہے۔ اتنے میں ایک حسین لڑکی شراب کی سراہی اور پیالے اٹھائے کمرے میں داخل ہوئی، وہ اکرمہ کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اکرمہ نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی کا تاثر اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ اکرمہ نے کہا، کعب، تم نے اپنا مذہب اور اپنی زبان ان چیزوں کے عوض بیچ ڈالی ہے جنہوں نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ کعب بن اسد نے لڑکی کو اشارہ کیا تو وہ چلی گئی۔ میرے عزیز اکرمہ، کعب نے کہا، میں تمہارے چہرے پر رونت کے آثار دیکھ رہا ہوں، صاف پتہ چلتا ہے کہ تم مجھے اپنا غلام سمجھ کر حکم دینے آئے ہو۔ میں نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ بنو قریظہ کے تحفظ اور سلامتی کے لیے تھا، اور میں نے جو معاہدہ تمہارے ساتھ کیا ہے وہ تمہاری فتح اور مسلمانوں کی شکست کی خاطر ہے۔ مسلمانوں کو ختم کرنا میرے مذہب کا حکم ہے، تمہارے ساتھ معاہدہ نبھانا اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے۔ اپنا مذہبی فریضہ ادا کرنے کے لیے میں تمہیں استعمال کروں گا۔ حیی بن اخطب سے میں نے کہہ دیا تھا کہ اہل قریش اور اہل غطفان مجھے بنو قریظہ کی سلامتی کی ضمانت دیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ ناکام ہو جاؤ اور مسلمان ہم سے ظالمانہ انتقام لیں۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو چنگاری ان لوگوں کے درمیان پھینک دی تھی وہ اکرمہ کے سینے میں سلگ رہی تھی۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے اکرمہ کے ذہن میں ابو سفیان کی معرفت پہلے ہی ڈال دیا تھا کہ کعب افراد کی صورت میں ضمانت مانگے گا۔ کعب کی زبان سے ضمانت کا لفظ سنتے ہی اکرمہ بھڑک اٹھا۔ کیا تمہیں ہم پر اعتماد نہیں؟ اکرمہ نے غصیلی آواز میں کہا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم شاید بھول گئے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا اور تمہارا مشترکہ دشمن ہے؟ میں یہ نہیں کہتا جو تم کہہ رہے ہو، کعب بن اسد نے کہا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے مشترکہ دشمن کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا تم نہیں جانتے۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ جو عقل خدا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے وہ ہم میں سے کسی کو نہیں دی۔ میں اس کی ضمانت چاہتا ہوں۔ کہو، اکرمہ نے پوچھا کہ تمہیں کیسی ضمانت چاہیے؟ قبیلہ قریش کے چند ایک سرکردہ افراد ہمارے پاس بھیج دو۔ کعب بن اسد نے کہا، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، یہ ہمارا تمہارا دستور ہے، اس رواج اور شرط سے تم واقف ہو۔ میں نے ضمانت کے طور پر یرغمال میں لینے والے آدمیوں کی تعداد نہیں بتائی، یہ تعداد تم خود مقرر کر لو۔ تم جانتے ہو کہ معاہدے کی خلاف ورزی کرو گے تو تمہارے ان سرکردہ افراد کو ہم قتل کر دیں گے۔ اکرمہ نے بھڑکی ہوئی آواز میں کہا، انہیں تم قتل نہیں کرو گے، تم انہیں مسلمانوں کے حوالے کر دو گے۔ کعب بن اسد نے حیرت اور پریشانی کے لہجے میں پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو اکرمہ؟ کیا تم مجھے اتنا ذلیل سمجھتے ہو کہ میں تمہیں یہ دھوکہ دوں گا کہ تمہارے قبیلے کے سرداروں کو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کراؤں گا؟ مجھ پر اعتبار کرو۔ اکرمہ نے غصے کے عالم میں کہا کہ یہودی پر اعتبار کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے سانپ پر اعتبار کر لیا ہو۔ اگر تم اپنے آپ کو اتنا ہی قابل اعتبار سمجھتے ہو تو کل مدینہ میں ان چھوٹے قلعوں پر حملے شروع کر دو جہاں پر مسلمانوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو رکھا ہے۔ کعب نے کہا، کل ہفتے کا دن ہے، ہفتے کے دن یہودیوں کا ایک مقدس دن ہوتا ہے جسے ہم سبت کہتے ہیں، اس روز عبادت کے سوا ہم اور کوئی کام نہیں کرتے۔ کوئی یہودی سبت کے دن کوئی کام یا کاروبار کرے یا کسی پر حملہ کرے تو خدائے یہودا اسے انسان سے خنزیر یا بندر کی شکل میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اکرمہ دیکھ چکا تھا کہ کعب بن اسد کی نیت ٹھیک نہیں ہے، وہ شراب پیتا چلا جا رہا تھا۔ اکرمہ نے شراب پینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے ابو سفیان سے کہا تھا کہ وہ فیصلے کر کے ہی واپس آئے گا، تم کل حملہ کرو یا ایک دن بعد کرو، ہم تمہاری نیت کو عملی صورت میں دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ تمہیں یرغمال میں اپنے آدمی دیے جائیں یا نہ دیے جائیں۔ اکرمہ نے کہا، اور اس سے پہلے ہم تمہیں ایک آدمی بھی نہیں دیں گے، میں کہہ چکا ہوں کہ یرغمال کے بغیر ہم کچھ نہیں کریں گے۔ کعب بن اسد نے کہا، جو ہی تمہارے آدمی ہمارے پاس پہنچ جائیں گے ہم تمہاری منشا کے مطابق مدینہ کے اندر کھلبلی مچا دیں گے۔ تم دیکھنا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ میں کس طرح چھرا گھونپ کر انہیں شہید کرتے ہیں۔ اکرمہ اٹھ کھڑا ہوا اور غصے میں بولا،
तुम बदनीयत हो। तुम्हारी नीयत साफ होती तो तुम कहते कि मुझे किसी जमानत की जरूरत नहीं, आओ मिलकर मुसलमानों को मदीना के अंदर हमेशा के लिए खत्म कर दें। काब बिन असद ने अक्रिमा का गुस्सा देखते हुए कहा, मुझे अगर हुक्म मानना ही है तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्यों ना मानूं। हम मुसलमानों के साथ रहते हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ हमें उनसे मिल सकता है वो तुम नहीं दे सकोगे। मौरिख इब्न हशाम और इब्न साद ने लिखा है कि नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का छोड़ा हुआ तीर निशाने पर लगा। अक्रिमा गुस्से के आलम में काब बिन असद के घर से निकला। यहूदियों और अहले कुरैश का मुआहिदा जो अगर बरकरार रहता तो मुसलमानों की कमर टूट जाती। जब अक्रिमा काब बिन असद से मिलने जा रहा था, उस वक्त नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने कबीले के सरदार गुतफान के पास बैठे थे। उसके साथ भी उन्होंने काब बिन असद के मुताल्लिक वही बातें की जिन बातों से वो अबू सुफियान को भड़का चुके थे। गुतफान ने अपने सालार ऐनिया को बुला लिया। क्या तुमने सुना है कि काब बिन असद हमें क्या धोखा दे रहा है? गुतफान ने ऐनिया से कहा, वो हमसे यरगमाल में रखने के लिए सरकर्दा अफराद मांगता है, क्या ये हमारी तौहीन नहीं? सालार ऐनिया ने कहा, सरदार गुतफान, मैं पहले तुम्हें कह चुका हूँ कि मेरे साथ मैदान जंग की बात करो। मैं आमने सामने की लड़ाई जानता हूँ। मुझे उस शख्स से नफरत होगी जो पीठ के पीछे आकर वार करता है, और मुझे उस शख्स से भी नफरत होगी जिसकी पीठ पर वार होता है। और फिर तुम यहूदियों पर एतबार करते हो। अगर काब बिन असद कहेगा कि मुझे अपने कबीले का सरदार गुतफान यरगमाल में दे दो, तो क्या मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूं? मैं उस शख्स का सर उड़ा दूंगा जो ऐसा मुतालिबा करेगा। नईम बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं उन यहूदियों को अपने कबीले की एक भेड़ या बकरी भी न दूंगा। खुदा की कसम, काब ने हमारी तौहीन की है। अबू सुफियान क्या कहता है? गुतफान ने नईम रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा। ये बात सुनकर के अबू सुफियान गुस्से से कांपने लगा। नईम रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अबू सुफियान कहता है कि वो काब बिन असद से इस तौहीन का इंतकाम लेगा और उसे इंतकाम लेना चाहिए। सलार ऐनिया ने कहा, बनु कुरैज़ा की हैसियत ही क्या है? वो हमारे और मुसलमानों के दरमियान इस तरह पिस जाएंगे कि उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। खालिद को आज मदीना की तरफ जाते हुए वो वक्त याद आ रहा था जब अक्रिमा बनु कुरैज़ा की बस्ती से वापस आया था। खालिद दौड़ता हुआ उस तक पहुंचा था। उधर से अबू सुफियान घोड़ा दौड़ाता आ गया। अक्रिमा के चेहरे पर गुस्से और थकन के गहरे आसार थे। अबू सुफियान ने उससे पूछा, क्या खबर लाए हो? खुदा की कसम अबू सुफियान, मैंने काब से ज्यादा बदतैनत इंसान पहले कभी नहीं देखा। अक्रिमा ने घोड़े से कूदकर उतरते हुए जवाब दिया, नईम ने ठीक कहा था। क्या उसने हमसे यरगमाल में रखने के लिए आदमी मांगे हैं? खालिद ने पूछा। अक्रिमा ने कहा, हाँ, उसने मुझे शराब पेश की और मेरे साथ इस तरह बोला जैसे हम उसके मकरूज हैं। उसने कहा कि पहले यरगमाल में अपने आदमी दो, फिर मैं मदीना के अंदर शब खून मारूंगा। क्या तुमने उसे कहा नहीं कि अहले कुरैश के सामने बनु कुरैज़ा की हैसियत ऊंट के मुकाबले में एक चूहे की सी है? खालिद ने कहा, क्या तुमने उसका सर उसके कंधों से उतार नहीं दिया? अक्रिमा ने कहा, मैंने अपना हाथ बड़ी मुश्किल से रोका था। उसके साथ जो हमारा मुआहिदा है वो मैं तोड़ आया हूँ। अबू सुफियान ने दबी दबी आवाज में कहा, तुमने अच्छा किया, और वो परे चला गया। ये कोई बहुत पुराना वाकया नहीं था, 1.5-2 साल पहले की बात थी। आज जब खालिद मदीना की तरफ जा रहा था तो ये जाना पहचाना रास्ता उसे अजनबी सा लग रहा था। कभी उसे ऐसा महसूस होने लगता जैसे वो खुद अपने लिए अजनबी बन गया हो। उसे अबू सुफियान का अफसुर्दा चेहरा नजर आने लगा। खालिद ने महसूस कर लिया था कि अबू सुफियान मदीना पर हमले से मुंह मोड़ रहा है। खालिद और अक्रिमा वहीं खड़े रह गए थे। क्या सोच रहे हो खालिद? अक्रिमा ने पूछा था। क्या तुम मेरी तायद नहीं करोगे कि मैं उस शख्स अबू सुफियान की मौजूदगी को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ कि ये मेरे कबीले का सरदार है? खालिद ने अक्रिमा को जवाब दिया था, अहले कुरैश को अबू सुफियान से बढ़कर बुज़दिल सरदार और कोई नहीं मिला। तुम पूछते हो कि मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मैंने खंदक को एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखा है। एक जगह खंदक कम है और ज्यादा गहरी भी नहीं है। हम वहां से खंदक के पार जा सकते हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं आज ही अभी उस जगह से चंद सवार खंदक के उस पार ले जाना चाहता हूँ। अबू सुफियान किसी गैबी मदद और सहारे का इंतजार करना चाहता है तो करता रहे। अक्रिमा ने कहा, मैं तुम्हारा साथ क्यों न दूंगा खालिद। क्या मैं मुसलमानों के इन कहकहों को बर्दाश्त कर सकूंगा जो इस वक्त बुलंद होंगे जब हम यहाँ से लड़े बगैर वापस जाएंगे? चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो जगह ज़बाब की पहाड़ी के मगरिब और सिला की पहाड़ी के मशरिक में थी, जहाँ खंदक की चौड़ाई इतनी थी कि घोड़ा उसे आसानी से फलांग सकता था। जरूरत शहसवार की थी। प्यादे खंदक में उतरकर ऊपर चढ़ सकते थे। उसी जगह के करीब तकरीबन सामने मुसलमानों की खैमगाह थी। खालिद ने अक्रिमा को ये जगह दूर से दिखाई। अक्रिमा ने कहा, पहले मेरे सवार खंदक फलांगेंगे,
लेकिन अभी हम तमाम का तमाम सवार दस्ता नहीं गुजारेंगे, पार जाकर मुसलमानों को एक एक सवार के मुकाबले के लिए ललकारेंगे। वो इस रिवाज की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे। मेरे साथ आओ खालिद, मैं अपने मुंतखब सवार आगे लाऊंगा। तुम अभी खंदक के पास न जाना, अगर हम दोनों मारे गए तो अहले कुरैश को सिवाय जिल्लत के और कुछ न मिलेगा। अबू सुफियान का दिल मुहासरा उठा चुका है, वो लड़ने के जज्बे को सर्द कर चुका है। वो जगह जहां खंदक घोड़े की लंबी छलांग से फलांगी जा सकती थी, ऐसी ओट में था जिसे गश्ती संतरी करीब आकर ही देख सकते थे। अक्रिमा ने 7 सवार मुंतखब कर लिए थे। उनमें एक कवि हैकल बल्कि देव कामत शख्स अमरो बिन अब्दू भी था, जिसकी धाक उसकी जिसामत की बदौलत दूर दूर तक फैली हुई थी। अक्रिमा इन 7 सवारों को मुकर्रा मकाम पर कुछ दूर तक इस अंदाजे से ले गया जैसे घोड़ों की टहलाई के लिए जा रहा हो। मुसलमानों के संतरियों को उन पर शक न हुआ। अक्रिमा ने चलते चलते अपने 7 सवारों से कहा, सबसे पहले मैं खंदक फलांगूंगा। क्या ये ठीक नहीं होगा कि सबसे पहले मेरा घोड़ा खंदक फलांगे? अमरो बिन अब्दू ने कहा, नहीं अमरो। अक्रिमा ने कहा, पहले मैं जाऊंगा। अगर मेरा घोड़ा खंदक में गिर पड़ा तो तुम खंदक फलांगने की कोशिश न करना, तुम्हारा सालार अपनी जान की कुर्बानी देगा। ये कहकर अक्रिमा ने घोड़े की बाग को झटका दिया। घोड़े का रुख खंदक की तरफ हुआ तो अक्रिमा ने ईड़ लगा दी। अरबी नस्ल का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अक्रिमा ने लगाम और ढीली कर दी और घोड़े को फिर ईड़ लगाई। घोड़े की लगाम और तेज हो गई। खंदक के किनारे पर जाकर अक्रिमा घोड़े की पीठ से उठा और आगे को झुक गया। घोड़ा हवा में बुलंद हो गया। खालिद कुछ दूर खड़ा देख रहा था। कबीले कुरैश के बहुत से लश्करी देख रहे थे, जमीन और आसमान देख रहे थे, तारीख देख रही थी। घोड़े के अगले पांव खंदक के दूसरे किनारे से कुछ आगे और पिछले पांव ऐन किनारे पर लगे। घोड़ा रफ्तार के जोर पर आगे चला गया। उसकी अगली टांगें दोहरी हो गईं। उसका मुंह जमीन से लगा। अक्रिमा गिरते गिरते बचा। घोड़ा भी संभल गया और अक्रिमा भी। उसे अपने पीछे ललकार सुनाई दी, आगे निकल जाओ अक्रिमा। अक्रिमा ने पीछे देखा। अमरो बिन अब्दू का घोड़ा हवा में उड़ा आ रहा था। अमरो रिकाबों पर खड़ा आगे को झुका हुआ था। किसी को तवक्को न थी कि इतने वजनी सवार के नीचे घोड़ा खंदक फलांग जाएगा, लेकिन घोड़ा उसी जगह जा पड़ा जहां अक्रिमा का घोड़ा गिरा था। अमरो के घोड़े की टांगें ऐसी दोहरी हुई कि मुंह के बल गिरा और एक पहलू पर लुढ़क गया। अमरो घोड़े की पीठ से लुढ़क कर कलाबाजियां खाता गया। एक लम्हे में घोड़ा उठ खड़ा हुआ। उधर अमरो उठा और पलक झपकते में घोड़े पर सवार हो गया। उसके पीछे अक्रिमा के 2 सवार इकट्ठे चले आ रहे थे। खंदक के किनारे पर आके दोनों सवारों ने अपने घोड़ों की पीठें खाली कर दी और उनके गर्दनों पर झुक गए। दोनों घोड़े खंदक फैलांग आए। अहले कुरैश के लश्कर ने दादो तहसीन के नारे लगाए। इस शोर से मुसलमान पहरेदार दौड़े आए। इतने में अक्रिमा के 2 और घोड़े अपने सवारों को उठाए खंदक के किनारे से हवा में उठे। उनके पीछे 7 में से बाकी सवारों ने भी अपने घोड़ों को ईड़ लगा दी। तमाम घोड़े खंदक फलांग आए। ठहर जाओ, अक्रिमा ने मुसलमान संतरियों को बुलंद आवाज में कहा, कोई और घोड़ा खंदक के इस तरफ नहीं आएगा। मोहम्मद को बुलाओ, तुम में से जो सबसे ज्यादा बहादुर है उसे लाओ। वो मेरे एक आदमी का मुकाबला करे और उसे गिरा ले तो हम सबको कत्ल कर देना। खुदा की कसम, हम तुम्हारा खून इस रेत पर छिड़क कर वापस चले जाएंगे। मुसलमानों की इज्तिमागाह में खलबली मच गई। एक शोर था, कुरैश और गतफान ने खंदक उबूर कर ली है। मुसलमानों, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त आ गया है। होशियार, खबरदार, दुश्मन आ गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बेकाबू न होने दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख लिया था कि अहले कुरैश खंदक के पार खड़े कह कहे लगा रहे थे। वो मुसलमानों का मजाक भी उड़ा रहे थे, फप्तियां भी कस रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पहुंचे जहां अक्रिमा और उसके सवार खड़े ललकार रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। आपने सूरत हाल का जायजा लिया तो समझ गए कि अक्रिमा इनफरादी मुकाबले के लिए आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली को देखकर अमरो बिन अब्दू ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। उसने ललकारा, कसम है हुबल और उज़ा की, तुम में मुझे कोई एक भी नजर नहीं आ रहा जो मेरे मुकाबले में उतर सके। मौरख ऐनी शाहिदों के हवाले से लिखते हैं कि मुसलमानों की खामोशी गवाही दे रही थी कि उन पर अमरो का खौफ तारी हो गया है। वजह यह थी कि अमरो की जिसामत और ताकत के ऐसे ऐसे किस्से मशहूर थे जैसे वो माफाकुल फितरत ताकत का मालिक हो। देखा शायद किसी ने भी नहीं था, लेकिन सब कहते थे कि अमरो घोड़े को अपने कंधे पर उठा सकता है और वो 500 घुड़सवारों को अकेला शिकस्त दे सकता है।
اس کے متعلق ہر کوئی تسلیم کرتا تھا کہ اسے نہ کوئی گرا سکا ہے نہ کوئی گرا سکے گا۔ ابو سفیان خندق کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا، خالد اور صفوان بھی دیکھ رہے تھے، غطفان، عینیہ اور ان کا تمام لشکر دیکھ رہا تھا، اور نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی غیر مسلموں کے لشکر میں دم بخود کھڑے تھے۔ میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔ عمرو بن عبدو کی للکار ایک بار پھر گرجی، خندق کے پار قریش کا قہقہا بلند ہوا اور کئی پھبتیاں سنائی دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پر باندھا، پھر اپنی تلوار حضرت علی کو دی۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رسول کریم کی سرگوشی سنائی دی، علی کا مددگار تو ہی ہے میرے اللہ۔ مورخین نے اس تلوار کے متعلق جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دی تھی لکھا ہے کہ یہ تلوار قریش کے مشہور جنگجو منبہ بن حجاج کی تھی، وہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ فاتح مجاہدین نے یہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کی تھی، آپ نے اس کے بعد یہی تلوار اپنے پاس رکھی۔ اب آپ نے وہی تلوار حضرت علی کو دے کر عرب کے ایک دیو قامت کے مقابلے میں اتارا۔ یہ تلوار تاریخ اسلام میں ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت علی عمرو بن عبدو کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ابو طالب کے بیٹے عمرو جو گھوڑے پر سوار تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوا، کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا باپ میرا کتنا گہرا دوست تھا؟ کیا یہ میرے لیے بہت برا فعل نہیں ہوگا کہ میں اپنے عزیز دوست کے بیٹے کو قتل کر دوں؟ حضرت علی نے للکار کا جواب دیا، اے میرے باپ کے دوست، ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم میں تمہیں صرف ایک بار کہوں گا کہ اللہ کو برحق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو اور ہم میں شامل ہو جاؤ۔ عمرو نے کہا، تم نے ایک بار کہہ لیا ہے، میں دوسری بار یہ بات نہیں سنوں گا۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں عمرو، اتر گھوڑے سے اور آ میرے مقابلے پہ، اور بچا اپنے آپ کو اس تلوار سے جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے۔ عمرو کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ وہ وحشی تھا، جب غصے میں آتا تھا تو اس کا چہرہ غضبناک ہو کر درندوں جیسا ہو جاتا۔ وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور تلوار سونت کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پہلا وار اتنی تیزی سے کیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اس کی تلوار نے حضرت علی کو نعوذ باللہ کاٹ دیا ہے، لیکن حضرت علی یہ بھرپور وار بچا گئے۔ اس کے بعد عمرو نے یک کے بعد دیگرے حضرت علی پر متعدد وار کیے۔ حضرت علی نے ہر وار غیر متوقع پینترا بدل کر بچایا۔ عمرو نے یہ تو سوچا ہی نہیں تھا کہ جس جسامت اور طاقت پر اسے اتنا گھمنڈ ہے وہ ہر جگہ کام نہیں آ سکتی۔ تیغ زنی کے مارکے میں جس تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کر رہے تھے وہ عمرو نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا جسم بھاری بھرکم تھا۔ اگر وہ گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا بھی سکتا تھا تو بھی اس میں گھوڑے جیسی رفتار نہ تھی، اس کی طاقت گھوڑے سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر ایک بھی وار نہ کیا جسے عمرو نے خوفزدگی سمجھا ہوگا۔ وہ وار پر وار کرتا رہا اور حضرت علی کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہے۔ خندق کے پار اہل قریش کا لشکر جو کہہ لگا رہا تھا یکلخت خاموش ہو گیا، کیونکہ ان کا دیو قامت عمرو وار کرتے کرتے رک گیا تھا اور خاموش کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا، وہ غالباً حیران تھا کہ یہ نوجوان جو قد بت میں اس کے جسم کے 20واں حصہ بھی نہیں ہے اس سے مروب کیوں نہیں ہوا۔ دراصل عمرو تھک گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی طاقت اتنے سارے وار کرتے کرتے صرف کر چکا ہے اور حیران و پریشان کھڑا ہے، تو حضرت علی نے یہ حیران کن مظاہرہ کیا کہ تلوار پھینک کر بجلی کسی تیزی سے عمرو پر چھپٹے اور اچھل کر اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچ لی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمرو کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگ ایسے پھنسائی کہ وہ پیٹھ کے بل گرا۔ اس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن اس کی گردن حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آہنی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن سے ایک ہاتھ ہٹا کر کمر بند سے خنجر نکالا اور اس کی نوک عمرو کی شہرگ پر رکھ دی۔ اب بھی میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تو میں تیری جان بخشی کر دوں گا، حضرت علی نے کہا۔ عمرو بن عبدو نے جب دیکھا کہ اس کی وہ طاقت جس سے اہل عرب لرزتے تھے بیکار ہو گئی ہے تو اس نے یہ اوچھی حرکت کی کہ حضرت علی کے منہ پر تھوک دیا۔ دیکھنے والے ایک بار پھر حیران رہ گئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خنجر سے اس کی شہرگ کاٹ دینے کی بجائے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے خنجر کمر بند میں اڑس لیا اور ہاتھ سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ عمرو اب اس طرح اٹھا جیسے اس کی جسم کی طاقت ختم ہو چکی ہو۔
صرف اسے ہی نہیں، ہر کسی کی توقع تھی کہ حضرت علی اسے زندہ نہیں اٹھنے دیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے آرام سے پیچھے ہٹے۔ انہوں نے کہا، عمرو، میں نے اللہ کے نام پر تیرے ساتھ زندگی اور موت کا مقابلہ کیا ہے، لیکن تو نے میرے منہ پر تھوک کر میرے دل میں ذاتی دشمنی پیدا کر دی ہے۔ میں تجھے ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل نہیں کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خدا کو میرا یہ انتقام اچھا نہ لگے۔ جا یہاں سے، اپنی جان لے کر واپس چلا جا۔ عمرو شکست تسلیم کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ میدان میں اس کی یہ پہلی ہار تھی جسے وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے یہ اوچھی حرکت کی کہ تلوار نکال کر حضرت علی پر جھپٹ پڑا۔ حضرت علی اس حملے کے لیے تیار نہ تھے، لیکن ان کی کامیابی کے لیے رسول خدا نے خدا سے دعا مانگی تھی۔ عین وقت پر جب عمرو کی تلوار اور حضرت علی کی گردن میں 2-4 لمحوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، حضرت علی نے اپنی ڈھال آگے کر دی۔ عمرو کا وار اس قدر زوردار تھا کہ اس کی تلوار نے حضرت علی کی ڈھال کو کاٹ دیا۔ ڈھال حضرت علی کے کان کے قریب سر پر لگی، جس سے خون پھوٹنے لگا۔ عمرو ڈھال میں سے تلوار کھینچ ہی رہا تھا کہ حضرت علی کی وہ تلوار جو انہیں رسول کریم نے دی تھی اتنی تیزی سے حرکت میں آئی کہ عمرو کی گردن کٹ گئی۔ گردن پوری نہ کٹی، لیکن شہرک کٹ چکی تھی۔ عمرو کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اس کا جسم ڈولنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر دوسرا وار نہ کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہی وار کافی ہے۔ عمرو کی ٹانگیں دوہری ہوئیں، اس کے گھٹنے زمین پر لگے اور وہ لڑک گیا۔ عرب کی مٹی اس کا خون چوسنے لگی۔ خندق کے پار دشمن کے لشکر پر ایسا سکوت طاری ہو گیا جیسے پورے کا پورا لشکر کھڑے کھڑے مر گیا ہو۔ اب مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ عربوں کی رسم کے مطابق اس مقابلے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے ایک جیش نے اکرمہ اور اس کے باقی سواروں پر حملہ کر دیا تھا۔ قریش کے ان سواروں کے لیے بھاگ نکلنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ خیریت سے پسپا ہونے کے لیے لڑے۔ اس مارکے میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا۔ اکرمہ نے اپنا ایک گھوڑا خندق کی طرف موڑ کر بھاگ نکلنے کے لیے ایڑ لگائی۔ خندق پھلانگنے سے پہلے اکرمہ نے اپنی برچھی پھینک دی۔ ان میں سے ایک سوار جس کا نام خالد بن عبداللہ تھا خندق کو پھلانگ نہ سکا۔ اس کا گھوڑا خندق کے اگلے کنارے سے ٹکرایا اور خندق میں جا پڑا۔ وہ اٹھ کر کنارے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مسلمانوں نے اس پر پتھروں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ وہیں ختم ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ خندق کے اس مقام پر مستقل پہرے کا انتظام کر دیا جائے، کیونکہ وہاں سے خندق پھلانگی جا سکتی تھی۔ دوسرے دن خالد اپنے گھڑ سوار دستے میں سے چند ایک جانباز سوار منتخب کر کے خندق عبور کرنے کو چل پڑا۔ ابو سفیان نے اسے کہا، خالد رک جاؤ، کیا تم نے کل اکرمہ کے سواروں کا انجام نہیں دیکھا؟ اب مسلمانوں نے وہاں پہرے کا اور زیادہ مضبوط انتظام کر دیا ہوگا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ لڑے بغیر واپس جانے کی بجائے تم میری لاش میرے گھوڑے پر رکھ کر مکہ لے جاؤ؟ خالد نے کہا، اگر ہم ایک دوسرے کے انجام سے ڈرنے لگے تو وہ دن بہت جلد طلوع ہوگا جب ہم مسلمانوں کے غلام ہوں گے۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا میرے دوست، اکرمہ نے خالد سے کہا، لیکن میری ایک بات سن لو، اگر تم میری شکست کا انتقام لینے جا رہے ہو تو رک جاؤ۔ تمہیں قریش کی عظمت عزیز ہے تو ضرور جاؤ۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو وہ لمحے یاد آ رہے تھے۔ اسے نہ اس وقت یہ خیال آیا تھا نہ آج کہ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ خندق عبور کر کے بھی مارا جائے گا، نہ عبور کر سکا تو بھی مارا جائے گا، وہ کیوں خندق کی طرف چل پڑا تھا۔